السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ سے پوچھا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے اور فرمایا یعنی سجدے سہو کیا اور فرمایا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، مجھ سے بھی بھول ہوتی ہے جیسے تم بھولتے ہو۔ اور آگے آپ ایک ریکارڈنگ سنیں گے جس میں دیوبند کا مفتی جھوٹا فتویٰ دے رہا ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 584 حدیث مسلم کی ہے۔ اس مسئلے میں تمہیں جو سمجھ آگے کرو نہیں آپ کی مسجد میں ہوا ہے مولوی صاحب، افسوس سے اس بات کا کہ آپ کی مسجد میں ہوا ہے یہ مسئلہ۔ سنیے میری بات سنیے ذرا، حنفی مسجد میں ہوا ہے بھائی کہاں کہیں بھی ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی ہماری مسجد میں جی امام کو چاہیے تو نماز دوہرا دے۔ ہاں تو میرے بھائی میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں اندھا مقدس نہیں ہوں نا، نہیں ہوں، میں آپ سے میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، جواب دیجیے۔ جی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے مولوی صاحب، یہ خالی آپ پوچھتے رہیں کیا؟ نماز میں اضافے والا جو عمل ہوا ہے یا نہیں؟ سنیے بابا سنیے، مولوی اقبال صاحب، نماز میں اضافے والا جو عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے یا نہیں؟ جی طلحہ صاحب کبھی بھی آپ سمجھنا نہیں چاہتے، صرف اعتراضی ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، جی آپ اس کا جواب دیجیے۔ ارے میرے بھائی میں آپ سے سوال کر رہا تھا، آپ نے دلیل نہیں دی ہے اور کہہ رہے ہو مجھ سے سوال کر رہے ہو آپ۔ دلیل تو یہی ہے کہ 2 رکعت اللہ نے فرض فرمائی ہے، اللہ 2 رکعت جائز پڑے گا، وہ ظاہر ہے کہ وہ اضافہ جو ہے ناقابل قبول ہے۔ جو رکعت زیادہ پڑھی ہے اس نے، کیا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ بات چیزیں ہر چیزیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے کیا؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں اگر مثال کے طور پر میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ہر چیز ہے یا نہیں؟ نہیں، ہر چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہے کیا؟ نہیں یہ مسئلہ ثابت ہے یا نہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیے نا کہ ہر مسئلہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا؟ صحابہ کرام سے ثابت ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے تو صحابہ کرام سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے تو صحابہ کرام اس کو عمل کر کے دکھاتے ہیں نہیں؟ اچھا، حدیث میں ایک تذکرہ ملتا ہے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی مجھے برابر سے ذہن میں حدیث یاد نہیں آ رہی، حدیث کا مطلب اور مفہوم یہ ہے جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنیے جی ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، حضور نے 2 رکعت پر سلام کر دی تھی، جی تو صحابہ نے عرض کیا خوشی اور الصلاۃ نصیب یا رسول اللہ، جی حضور نماز کم کر دی گئی ہے، آپ اللہ اکبر۔ مفتی مولوی صاحب حدیث غلط پڑھ رہے ہیں آپ، حدیث غلط پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب آپ۔ کیسا ہے بولیے، آپ بولیے، مسلم شریف کی روایت ہے یہ، بولیے آپ بولیے نا۔ اللہ اکبر، میں وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیز، میرے مولوی صاحب، میرے پیارے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا عمل ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی تھی جس میں آپ نے 3 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تھا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیونکہ آپ کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتے، اور اس طرح سے تو حضرت زید جو آپ کے مطلب آپ نے لڑکا بنا رکھا تھا ان سے کہلوایا صحابہ اکرام نے، کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے حجرے سے اور پوچھا تمام صحابہ اکرام سے کیا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے؟ تمام صحابہ اکرام نے کہا صاحب ایک بات سنو، میری بات سنو، جی میں نے پہلے کہا تھا کہ حدیث جو مکمل ذہن میں نہیں ہے، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دکھاتے نہیں ہے نا وہاں پر، سنو بات سنو نا یار، تحریف ہو گئی حدیث میں، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے حدیث یاد ہے، ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مولوی اقبال صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، تو کوئی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، تم نہ جو سمجھ میں آتا کرو، ہم نہ جو سمجھ میں آتا کرنے دو۔ ارے بھائی ایسے کیسے کرنے دو، ہم ایسے کیسے کر لیں گے، ہمیں وہ کہاں سے جی جی اللہ پر آ گئے آپ، دلیل تو دو مریم اقبال صاحب، اللہ اقبال صاحب گالی دینے لگے آپ تو مجھے
गाली गाली गलत है, अल्लाह गाली सुबह पे बस कौन रहा? अल्लाह अकबर, मुझे दलील तो सुना दो। सही मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हदीस पढ़ रहे हो वो भी गलत पढ़ रहे हो। हेलो हेलो हेलो, आपने इस ऑडियो में सुना होगा किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं और इनसे जब हदीस का रेफरेंस मांगा जाता है तो ये गाली बकते हैं और अपनी मर्जी से फतवा देते हैं। दीन में इन्हीं लोगों ने दखल अंदाजी करके दीन को बिगाड़ा है। ये उम्मत के मुल्ला नहीं, उम्मत के शैतान हैं। इस तरह के मुल्लाओं से बचें और इनसे कुरान और हदीस का रेफरेंस मांगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहीं भी हो जाए तो मैं कहता हूँ कि नमाज नहीं हुई हमारी मस्जिद में, इमाम को चाहिए तो नमाज दोहरा दे।